انجام دیں گے، گناہوں کو انجام دیں گے، اور جو اطاعات کی منزلیں ہیں ان سے ہم دور ہوں گے، پروردگار کی رضا سے، اس کی مرضی سے، مشیت سے ہم بعید ہوں گے اور گناہوں کے قریب جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر قیامت میں کیا ہونا ہے، ہم کو عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ تو اب یہ کہ قیامت میں جو عذاب ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ خوف دل کے اندر محسوس ہونے والی کسی متوقع ناپسندیدہ چیز سے محسوس ہونے والی اذیت کا نام خوف ہے۔ تو اب وہاں اس عذاب سے ایک متوقع ہم کو خوف ہے کہ کہیں وہ نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے، اب ہم گناہوں سے دور اب جائیں گے۔ ظاہر سی بات یہ ایک اثر ہوتا ہے جو خوف کے ساتھ ساتھ ہے، خوف کا ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر کیا آدمی کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر انسان کے عمل میں خوف ظاہر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوف نہیں ہے۔ آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایک حدیث مجھے اس وقت یہاں پر بیان کرنے میں خوشی محسوس ہوگی۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ لیسا من عبد مومن الا وفی قلبہ نوران، نور و خیفت و نور و رجائن۔ کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں دو طرح کا نور اللہ نے پیدا نہیں کیا، یا اس کے دل میں دو طرح کا نور نہیں ہوتا ہے۔ ایک نور کیا ہے؟ ایک نور نور خوف ہے، ایک نور نور امید ہے۔ اب یہ خوف اور امید کا امتزاج یہ ایک الگ موضوع ہے بحث ہے، اس کے اوپر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پر یہ خوف بہرحال انسان کے لیے ایک نور کی شکل میں اللہ نے رکھا ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے خوف کس چیز کا؟ ایک شخص کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی گئی کہ اس نے جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ بہت سختی سے جو ہے وہ رویہ اختیار کیا ہے، اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا ہے۔ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے بھائی کا معاملہ تمہارے ساتھ رہا کہ تم نے اس کے ساتھ بہت سختی کی ہے، اس کے ساتھ بہت درستی سے پیش آئے ہو؟ تو اس نے مولا سے عرض کیا کہ مولا نہیں، میں نے کوئی ناجائز رویہ یا ناجائز سلوک اس کے ساتھ اختیار نہیں کیا، معاملہ یہ تھا کہ میرا کوئی حق اس کے اوپر بنتا تھا، کچھ مطالبہ کچھ تقاضا میرا تھا، تو میں نے اپنا وہ مطالبہ، اپنا وہ حق اس سے بالکل بہت ہی جدت کے ساتھ، بہت ہی باریکی کے ساتھ، دقت کے ساتھ میں نے اس سے پائی پائی کا حساب لیا ہے، جس سے وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، بس میں نے یہ کیا ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ کیا تو نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ کچھ مومنین ہیں، بندے ہیں، لوگ ہیں جو اللہ کے سوء عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سخت عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کہا کہ اس سخت عذاب کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ کیا سخت عذاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ظلم سے ڈرتے ہیں، اللہ کے جور سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر ظلم کرے گا، اللہ ان کو ستائے گا، اللہ ان کے اوپر جور کرے گا؟ پھر امام خود آگے بیان فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو بندے ہیں یہ اللہ سے جو خوف رکھتے ہیں سخت عذاب کا، وہ یہی ہے جو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے۔ کیا کہ وہ بندوں کے اعمال کا بہت دقت کے ساتھ محاسبہ کرے گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر بھی اعمال بد یا اعمال نیک ہمارے ہیں تو اللہ اس کا ایک ایک ذرے کا حساب کرے گا، تو اسی سے بندہ ڈرتا ہے، اسی سے مومن ڈرتا ہے۔ تو اگر تم خدا سے اس بابت ڈرتے ہو کہ وہ تم سے سختی سے پائی پائی کا حساب نہ کرے، تو پھر تم اپنے مومن بھائی سے کیوں سختی کے ساتھ پائی پائی کا حساب کر رہے ہو؟ اگر وہاں تم محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کو حفاظت دو اپنی طرف سے۔ یہ خوف خدا کا مطلب ہے، خدا سے کس طرح ڈرا جاتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتے ہیں تو وہ اللہ کی عظمت، مقام یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اس کی جلالت اور اس کا عدل، اس کا انصاف، اس سے بندہ خوف کھاتا ہے، جو ایک نور ہے کہ اللہ سے خوف کھائے گا تو پھر اس کی زندگی سعادتوں سے معمور ہو جائے گی، بھر جائے گی۔ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ جیسے آپ نے بیان فرمایا پہلے کہ خوف سے مراد ایک دور رہنا کسی بھی چیز سے، وہ اگر چاہے انسان اگر خداوندی میں اب خوف خدا کرتا ہے تو خوف خدا میں جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ انسان ان گناہوں سے ڈرتا ہے، اس عذاب سے ڈرتا ہے، اس عذاب سے خدا کے عذاب سے اور اس خدا کے عقاب سے اور اس اپنے انجام سے ڈرتا ہے۔ تو بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ ناظرین محترم، اس موضوع سے متعلق ہمارا موضوع ہے خوف خدا، اور قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ سید مولانا قمر عباس صاحب، اور اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ جو حضرات، جو مومنین، جو ناظرین اس موضوع سے متعلق، خوف خدا سے متعلق سوالات بھیجنا چاہتے ہیں، پیغامات بھیجنا چاہتے ہیں،
وہ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام ہادی ٹی وی کے توسط سے یوٹیوب پہ بھی لائیو جا رہا ہے اور فیس بک پہ بھی لائیو جا رہا ہے، اور جو برادران، جو بہنیں ہماری، جو مومنات اور ناظرین اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال، کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اس نمبر کے ذریعے سے واٹس ایپ ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ وائس میسج بھی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ جناب آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ نے ابتدا میں ایک آیت پڑھی کہ لمن خاف مقام ربہ، تو آپ نے فرمایا کہ لمن خاف مقام ربہ جنتان، جیسے آپ نے بیان کیا کہ مقام ربہ سے خوف سے مراد وہ خدا کی اس بارگاہ میں جانے سے اور اس کے خدا کی عاقبت سے، جو اس کے اعمال کی اپنی عاقبت ہے، اور اس سے ڈرنا، اس سے خوف کھانا۔ تو جنتان جو ہے نا، یہ جنتان، یہ سورہ رحمان کی جو 45ویں آیت ہے جیسے آپ نے پڑھی، تو اس جنتان سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ وضاحت کر دیں تاکہ ایک پورا جو ہے نا فکرہ واضح ہو جائے گا۔ یہ بہرحال خدا کی ایک نعمت ہے، خدا کی رحمت ہے کہ اس نے اس خوف کو، جو یہ نور کی شکل امام نے ابھی بتایا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ نور و خیفتن، کہ خوف خدا ایک نور کا نام ہے۔ تو یہ نور کس طرح ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی آیت سے واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے پروردگار کی عظمت سے خوف کھاتا ہے، یا خدا سے خوف کھاتا ہے، سادے لفظوں میں یوں کہ جو خدا کا خوف رکھتا ہے، لمن، اس شخص کے لیے جنتان، دو دو باغ ہیں۔ اب دو دو باغ کا مطلب دو دو جنتیں، پہلے لفظی ترجمہ کر دیں کہ دو دو جنتیں ہیں۔ دو دو جنتوں کا مطلب کیا ہے؟ تو تفسیر طبیان میں، صاحب تفسیر طبیان نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے، خوف کے نتیجے میں اس نے کیا کیا کہ معاصی سے دور رہا، خدا کی اطاعت اس یہ انجام کرتا رہا اور اس کے بتائے ہوئے اعمال انجام دیتا رہا۔ خدا اب اس کو ظاہر سی بات ہے اپنی رحمت میں داخل کرے گا، پاداش میں، انعام کے طور پر، جزا کے طور پر۔ خدا کہتا ہے کہ تم نیک عمل کرو تو ہم تم کو 10 گنا بدلہ دیں گے، تو خدا اس کو جزا بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا۔ تو اس کے ان نیک اعمال کے بدلے میں، خوف خدا رکھنے کے بدلے میں، اللہ اس کو اتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ دو دو جنتیں دیتا ہے۔ اب دو دو جنتوں کا مطلب وہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ جنت میں انسان جائے گا، تو وہ جنت ایسی کوئی دو جنتیں ہوں گی؟ نہیں، جنت وہی ہے جو ایک عام طور سے ہم لوگ جنت سمجھتے ہیں۔ اس جنت کے اندر جو اس کا قصر ہوگا، جو اس کا محل ہوگا، اس محل کے لیے صاحب طبیان فرماتے ہیں کہ اس محل کے اندر ایک بہت خوبصورت باغ ہوگا اور ایک باغ اس محل کے باہر ہوگا۔ تو دونوں باغ اس کی ملکیت میں دے دیے جائیں گے، اور وہ باغ اس طرح کے ہوں گے کہ ان باغوں میں ہر طرح کے اس کی ضروریات کے سامان فراہم کر دیے گئے ہوں گے، اس کی نگاہوں کی سکون کے لیے بھی، اس کے دل کے سکون کے لیے بھی، اس کی غذائیت کے لیے بھی، جو جو چیزیں ضروری ہوں گی، ان ساری حاجتوں کو، ان ساری چیزوں کو ان باغوں میں جو ہے فراہم کر دیا گیا ہوگا۔ جیسے کہ خود آگے آیت کا ایک ٹکڑا اور ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، کہ وہ جو دونوں باغ ہوں گے وہ صاحب افنان ہوں گے۔ اب افنان کی تشریح تفسیروں میں آئی ہے تو متعدد مفسرین نے متعدد تفسیریں کی ہیں، مگر جناب ابن عباس نے اور صاحب طبیان نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ کہ ذوات افنان کا مطلب کیا؟ ذوات الوان، یعنی طرح طرح کے مختلف قسم کے باغات ہوں گے۔ وہ جو دو باغ ہیں ان میں مختلف قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ ذوات افنان، ذوات الوان یعنی طرح طرح کے رنگ برنگے باغ ہوں گے، مطلب طرح طرح کی نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ حالانکہ چند نعمتوں کا تذکرہ خدا نے خود آگے آیتوں میں کیا ہے کہ اس میں عینان تجریان، فیہما عینان تجریان، اس میں 2 چشمے جاری ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ وہاں ایسے تخت ہوں گے کہ جن کے بچھونے اوپر سے سبز زبرجد کے ہوں گے، اندر سے وہ دیباج کے ہوں گے۔ ان بہترین بستروں کے اور فرشوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جیسے کہ ایک رئیس آدمی بیٹھتا ہے، اور اس کے آگے پیچھے اس کے وہاں پر غلمان اور خادم اور خدام سب جو ہیں اس کی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ اس طرح کے، اور جو بھی پھل اس کی خواہش کے مطابق اس کو دے دیا جائے گا، جو بھی وہ چاہے گا، جو بھی غذا چاہے گا، جو بھی نعمت چاہے گا، اس کو وہاں ان باغوں میں خداوند عالم فراہم کرے گا۔ تو یہ جنتان کا مطلب یہ کہ اس کو اللہ ایک جنت میں بہت ہی عالیشان قصر، محل عطا کرے گا، اس محل کے اندر بھی ایک باغ اس کو عطا کرے گا اور محل کے باہر بھی۔ اب یہ کہ کیسے باغ ہیں، طرح طرح کی نعمتیں، یہ بات ہوئی۔ وسعت ان کی کتنی ہے، کتنا بڑا محل اس کا ہوگا،
ان میں سے ہر باغ کی جو تفسیر میں آئی ہے وسعت جو بیان کی گئی ہے وہ 100 سال کی مسافت، کہ 100 سال تک سفر کیا جائے. اب اس میں یہ تذکرہ نہیں کہ گھوڑے پر سفر کیا جائے آج کی تیز ترار سواریوں پر، لیکن عام طور سے گھوڑے کا سفر یوں اس طرح جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے جب بھی بطور مثال کوئی مسافت کے ذریعے سے دوری بتائی جاتی ہے. تو ہم چلیے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ گھوڑے کا، ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال میں جتنی مسافت طے کرے گا اتنی مسافت کی وسعتوں پر حاوی 2 باغ اس کے پاس ہوں گے، ایک گھر کے باہر ایک گھر کے اندر. صرف کس کے لیے؟ کہ جو پروردگار کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی. نہیں، یہ گویا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں، مطلب آپ کی جو روایت آپ نے بیان فرمائی اور تلاوت فرمائی، اس سے مراد یہ ہے کہ جنتان سے وہ باغات اور وہ جو جیسے بطور مثال انہوں نے سارا کچھ بیان بھی کیا، مطلب ہے ہر وہ آسائش اور ہر وہ سہولت کہ جو ایک ممکن انسان اور ممکن مخلوق کے لیے ہو سکتی ہے اور وہ سوچ سکتا ہے، تو وہ اس سے متعلق. تو یہ تو ایک رجائی پہلو پہ ہم نے گفتگو کر لی تاکہ مومن بھی تھوڑا سا اس میں شادمان ہو جائیں. لیکن اگر ہم اس طرف گفتگو کرتے ہیں کہ جب ہم نے خوف خدا کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو من خاف مقام رب ہی جو یہ آیت ہے، اس کی تفاسیر میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، تو من خاف، جو شخص بھی خوف رکھے گا، تو وہ جو مومن اور جو خوف رکھنے والا انسان ہے اس کی روایات میں کیا علامات ذکر کیا گئی؟ جی ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو خوف ہے، یہ خوف اپنا ایک عملی اثر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا جیسے آپ نے بھی کچھ مثالیں دی تھیں تمہیدی گفتگو میں اپنی، میں اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، مثلا ایک انسان کو خوف ہے، بچے کو، ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، کہ امتحان میں فیل ہونے کا، ناکام ہونے کا. تو کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے درس میں، اپنے سبق میں. ایک انسان کو سردی کا خوف ہے، مثلا سردی کا زمانہ ہے، مجھے سردی کا خوف ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو مجھے سردی لگے گی اور میں بیمار ہو جاؤں گا. تو میں کیا کرتا ہوں؟ گھر سے جب باہر نکلوں گا تو سردی سے بچنے کے سارے انتظامات، میں سویٹر پہنوں گا، اس کے اوپر پھر کوئی گرم کپڑا پہنوں گا، کوئی اونی لباس جو ہے اس کا انتظام کروں گا. تو یہ جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو اس خوف، جو متوقع خوف ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انتظام کرتے ہیں. ایک عملی نتیجہ ضروری ہے. اگر وہ عملی اثر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں خوف نہیں ہے. ٹھیک، اب یہ کہ اگر کسی بچے کو امتحان میں ناکامی کا خوف ہے تو اب اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ خوف کر رہا ہے ناکامی سے؟ اس کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے جو اثر ہے اس سے اگر وہ متاثر ہے تو ہم پہچان لیں گے بھئی یہ علامت ہے، یہ خوف کھا رہا ہے امتحان سے. میں سردی سے ڈر رہا ہوں تو آپ کیسے پہچانیں گے میں سردی سے ڈر رہا ہوں؟ جب میں بالکل پیک ہوں گا، اپنا سر، اپنا گلا، اپنا سینہ. اور اگر یہ نہیں ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باہر میں کھلی ہوا میں گھوم رہا ہوں اور بالکل ایک باریک سے لباس میں ہوں اور آپ سے کو مجھے سردی سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، کوئی علامت آپ کے اندر خوف ہے اس کی، سردی کے خوف کی نہیں ہے. اسی طرح اگر خدا سے کوئی بندہ خوف کرتا ہے تو جیسا کہ عرض کیا میں نے شروع میں کہ خدا سے خوف کا مطلب کیا ہے؟ عذاب آخرت سے خوف، خدا کی طاعت سے دور ہونے کا خوف، گناہوں میں ڈوبنے کا خوف. تو اب اگر یہ خوف ہے کہ آخرت کے عذاب سے ہم بچیں، اس کا خوف ہے، تو اس کا ایک اثر ہے عملی، کیا کہ اس عذاب سے بچنے کے جو انتظامات ہیں ہم وہ کریں. اسی سے ہمیں پہچانا جائے گا کہ ہم خوف خدا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ اگر ہم خدا کی حرام کردہ اشیاء کے قریب جا رہے ہیں تو گویا ہم خوف خدا نہیں رکھتے. علامت یہ ہے کہ جو احکام خدا نے فرمائے ہیں کہ انجام دو، انہیں ہمیں انجام دینا ہے. جن چیزوں سے خدا نے کہا ہے کہ باز رہو، ان سے ہمیں باز رہنا ہے. رسول اسلام ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو مولا کائنات روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ علامت کیا ہے ایک اس خوف خدا رکھنے والے کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے اور اس کے سامنے کوئی گناہ، اس کے سامنے کوئی فاحشہ، اس کے سامنے کوئی شہوت پیش کر دی جائے، تو اگر وہ خوف خدا کی بنا پر، خوف خدا کے چلتے ہوئے اس سے دور رہتا ہے، تو خدا اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، جیسے کہ جنتان اور آگے پھر اور بھی نعمتیں ہیں. تو اس حدیث سے اتنا تو پتہ چلا کہ اگر کوئی خوف خدا رکھتا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی شہوات، کوئی دل کی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو ایسی کہ جو شریعت کے پائرائے میں نہیں ہے، یا کوئی فاحشہ یعنی گناہ، کوئی غلط کام، کوئی ذنب، کوئی کبیرہ گناہ، کوئی جرم اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ انجام دو،
تو اگر وہ اس سے بھاگ رہا ہے، اس سے روگردانی کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے، اس میں لذت محسوس نہیں کر رہا جی یعنی کہ اس کی طرف رغبت محسوس نہیں کر جی رہا. لذت ضروری ہے. دیکھیے کسی بھی شہوت میں لذت ہوتی ہے، تو خوف کا تو مطلب یہ ہے کہ ادھر لذت ہے، اس کو احساس ہے اس لذت کا، اس لیے شہوت کا لفظ آیا ہے کہ اس لذت کو وہ درکنار کرتے ہوئے، اس لذت سے منہ موڑتے ہوئے صرف قربت خدا کی طرف اپنے کو لے کے جا رہا ہے. تو اگر ایسا کوئی کر رہا ہے، خدا کی حرام کردہ جتنی بھی چیزیں ان سے بچ رہا ہے، جو واجب کردہ چیزیں ہیں ان کو انجام دے رہا ہے، مثلا کذب بیانے سے کام نہیں لیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کا مال غصب نہیں کرتا، کسی کے لیے پریشانی کے حالات نہیں کھڑے کرتا، تو اس طرح کے جو بندے آپ کو نظر آئیں گے تو سمجھ لیجیے کہ وہ خدا سے خوف کھا رہے، یہ ان کی علامت ہے. اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں، اس بات کو یہیں سے روکتے ہوئے کہ یہیں پہ شروع کریں گے اس کو دوبارہ وہیں سے. ناظرین محترم، ہمارا موضوع جاری ہے خوف خدا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا قمر عباس صاحب. ناظرین محترم، جو بھی مومنین ناظرین اس موضوع سے متعلق، خوف خدا سے متعلق جو بھی سوالات، جو بھی پیغامات بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پروگرام ہادی ٹی وی کے توسط سے یوٹیوب پہ بھی لائیو جا رہا ہے اور فیس بک پہ بھی لائیو جا رہا ہے، تو جو بھی دیکھنے والے ناظرین اور حاضرین اور مومنین جو مومنات ہیں وہ اس سے متعلق کوئی بھی پیغام، کوئی بھی سوال بھیجنا چاہتے ہیں اس موضوع سے ریلیٹڈ، تو وہ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیا جا رہا ہے، اس پہ ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں اور اس پر وائس میسج بھی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ خوف میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی اہتمام کرتا ہے اور اس کی طرف جب ہے وہ خوف سے بچنے کے لیے اس کے لیے کچھ اعمال بیان کرتا ہے. جیسے آپ نے مثال دی اور جیسے آپ نے روایت بھی پڑھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے آپ روایت کا آغاز کریں جہاں سے آپ چھوڑی تھی. جی، تو خوف کی علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی عملی اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے تو سمجھ لیے کہ پھر وہ خوف خدا رکھتا ہے، ورنہ نہیں. مثلا امام کی ایک حدیث میں اپنی تائید میں اور پیش کر دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من علم ان اللہ یراہ ویسمع ما یقول ویعلم ما یعملہ من خیر او شر فیحجزہ ذالک عن القبیح من الاعمال فذالک الذی خاف مقام ربہ. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا، اس کو یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اسے سن رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں اللہ اسے جان رہا ہے، تو اگر اس کو اس بات کا یقین ہے تو پھر اس بندے کو اس کا یہ یقین روک دے گا اس بات سے کہ وہ معاصی میں مبتلا ہو، وہ گناہوں میں، جرائم میں مبتلا ہو، ان میں آ گرے، ان سے وہ اس کا یقین اس کو روکے رکھے گا. تو یہ ایک علامت ہے کہ اگر وہ گناہوں میں پڑنے سے رک رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہوں سے باز رہ رہا ہے اور اطاعت کی طرف، طاعت خداوندی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ایک علامت ہے بہت بڑی. امام نے فرمایا کہ یہی اس کا گناہوں سے رکنا اور خداوند عالم کی اطاعت کے قریب جانا، یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ خاف مقام رب بھی، کہ وہ اپنے رب کی عظمت کے سامنے خوف زدہ ہے. یہ اس علامتیں جو ہیں یہ احادیث میں بیان کی گئی. یعنی مقام سے مراد اس عظمت اور اس قدرت خداوندی، اس کی کبریائی، اس کی جلالت، اس کی کبریائی کے سامنے یعنی کہ خوف زدہ ہے، اور اس نے اپنا گھٹنے ٹیک دیے. یعنی کہ جب انسان معصیت کرتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے نا کہ جب انسان معصیت کرتا ہے تو یعنی کہ خدا کے سامنے وہ ایک نفس کو، اپنے نفس کو ہے نا بغاوتی گویا تیور کے ساتھ آ رہا ہے. کہتے ہیں نا شرک خفی ہے ہوائے نفس کی پیروی کرنا. تو جب انسان معصیت کی طرف جاتا ہے تو گویا خدا کے مقابلے میں ایک اور خدا کو مان رہا ہے، جس کی اس کی بات نہیں مان رہا، اس کو نفس اس کا جو شہوت آلودہ اس کا نفس ہے، گویا کہ اس کو شریک کر رہا ہے. وہ مطلب خدا کو اتنی دیر کے لیے بھول گیا، اس کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، جس کے پیچھے وہ جا رہا ہے گویا وہ اس کے لیے سب کچھ ہے. اور وہ ایک ٹھیک ہے فطرت میں رکھا گیا ہے، خدا تعالی نے فطرت میں بھی رکھا ہے، اور فطرت میں شاید اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رکھا ہے کہ تاکہ انسان کو آزمائے کہ بھائی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ جب انسان کسی لذت آمیز چیز کو دیکھتا ہے، کسی جاذب چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے. اور خود روایات میں بھی ہے کہ جیسے آپ نے بیان بھی فرمایا کہ ہر گناہ میں کوئی نہ کوئی خدا نے لذت رکھی ہے تاکہ انسانوں کو پہچانے اور اپنے بندوں کو اس میں سے نکھارے کون سے اپنے بندے ہیں. تو جب انسان اس لذت کو چھوڑ کے جب خدا کے راستے میں جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا بڑے اچھے انداز میں کہ وہ واقعاً خدا کے مقام سے اور خدا کی عظمت سے اور خدا کی ہیبت اور خدا کی کبریائی سے خوف زدہ ہے، اور اس کا پاس بھی رکھ رہا ہے اور اس کو اپنی عاقبت کا بھی خوف. اس لیے فرماتے بھی ہیں کہ روایات میں بھی ہے کہ قبروں کی طرف جانا چاہیے اور قبرستان کی بھی زیارت کرنی چاہیے، اور ایسے مواقع کی طرف بندے کو متوجہ رہنا چاہیے کہ جو انسان کو موت اور ما بعد الموت اور آخرت اور قیامت اور اس سے بندے ریلیٹڈ رکھیں. کیونکہ انسان کی اصلی زندگی تو وہی ہے جہاں پہ انسان یہاں پہ ہم کچھ دیر کے لیے آئیں،
کیونکہ جہاں پہ انسان اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوگی اور وہاں پہ صحیح معاملہ کھلے گا، اور انسان بھائی اس دنیا میں کیا کرتا ہے اس دار البلا میں. بڑا اچھا انداز میں بیان فرمایا. بہرحال ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ہم اس وقفے کے بعد انشاءاللہ اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے آپ نے بیان فرمایا. ناظرین محترم، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہمارا موضوع چل رہا ہے خوف خدا، اور جو مومنین، جو مومنات، جو ناظرین دیکھنے والے اس موضوع سے ریلیٹڈ سوالات کرنا چاہتے ہیں، پیغامات بھیجنا چاہتے ہیں، وہ فیس بک لائیو یا یوٹیوب لائیو یا اس پہ فون کر میسج کر کے، اور اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے میسج کر کے یا وائس میسج کر کے وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. لفرط السرور يا رسول الله يا حبيب الله يا بدر السماء يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام بعثت لنا الرحمة كشفت لنا الظلمة يا خير خلق الله. لتنفحني نفحات وأبكي لفرط السرور يا رسول الله يا حبيب الله يا بدر السماء يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام بعثت لنا الرحمة كشفت لنا. خوش آمدید ناظرین محترم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں معارف اہل بیت، اور میں آپ کا میزبان حسن عمران. ہادی ٹی وی کے اس خصوصی نشریات اور اس براہ راست نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، گفتگو ہے آج خوف خدا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا سید قمر عباس صاحب. اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اور مومن جو انسان خدا سے اور خدا کی عظمت اور خدا کی کبریائی سے خوف کھاتا ہے، اس کی ہم نے علامات ذکر کی ہیں. جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ انسان ہر وقت خدا کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور خدا کی جو جن احکامات سے اور جن امور سے روکا گیا ہے ان سے رکتا ہے، اور جیسے جیسے خدا نے کہا ہے، یعنی کہ وہ ایک مطیع اللہ، جیسے خدا کا مطیع اور حقیقی بندہ خدا اسے کہتے ہیں کہ جو خدا سے خوف کھاتا ہے. اور حقیقی خوف ہی وہی ہے کہ جو انسان خدا کی حقیقی معنوں میں اطاعت کرے. یعنی کہ اگر ایک انسان خوف رکھتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا تو وہ اس خوف کا فائدہ نہیں ہے. تو اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ. آپ نے جیسے بیان فرمایا ابتدائے سخن میں، آپ نے من خافا مقام ربہ، تو یہ جو مقام ربہ کی آیت ہے، جیسے قرآن میں بیان بھی فرمایا اور آپ نے اس کی تحلیل بھی کی، تو روایات کی روح سے اس مقام ربہ والے مقام تک پہنچنے کے لیے مومن وہ جو پہنچنے والا مومن ہے، اور جو وہ انسان جو خوف کھاتا ہے اور حقیقی معنوں میں خوف کھاتا ہے، اس مومن پر، اس انسان پر دنیا میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے فوائد کیا مرتب ہوتے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، جب انسان کو خوف خدا ہوگا تو اس کے کچھ اثرات بھی ہیں جو اس کے اوپر مرتب ہوں گے، جو اس کی عملی زندگی میں بالکل صاف صاف نظر آئیں گے، جیسے کہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا.
اور وہ اثرات یہ ہیں کہ انسان معاصی سے محفوظ ہو جاتا ہے، قربت خدا اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی جو نعمت، سب سے بڑی جو دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے، جو اس کا اثر ہوتا ہے خوف خدا کا، وہ یہ کہ انسان کے نفس میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان خدا اور آخرت کو اس طرح یاد رکھتا ہے کہ پھر دنیا اس کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہے، بالکل بے وقت اور بے بساط ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑی مثال تاریخ کے آئینے میں جو روایات اور احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہیں، جو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی مثالیں اور نمونے رہے ہیں کہ جو خوف خدا میں لوگ غرق تھے، ان کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو پہلے میں غیر معصوم ایک صحابی رسول کی ایک مثال پیش کروں، اس کے بعد پھر ہمارے ائمہ کی زندگی اور صحابہ جو ان کے خاص تھے ان کی زندگی تو بہرحال ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ روایت میں کہ ایک شخص رسول اسلام کے سامنے، اور رسول اسلام کی حالت میں تھے کہ ایک شدید گرمی کا موسم تھا، اور رسول گھر سے باہر ایک درخت کے سائے میں جو ہے وہ گرمی سے اپنے بچاؤ کے لیے ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ بہت سخت گرمی تھی کہ رسول اسلام نے دیکھا کہ ایک ان کا صحابی اسی وقت آیا اور اس نے اپنا لباس اتارا، قمیض اپنی اس نے اتاری، اور جب وہ اس کی قمیض اس نے اتاری اور برہنہ ہوا، اس کے بعد اب عرب کی گرمی اور شدت کی گرمی جب ہو، ایک دم اپنے پارا بالکل آخری درجے پر ہو، جی اس وقت جو ہے ایسے ہنگامے، ایسے گرم موسم میں اس نے وہ قمیض اتار کے اپنے ایک مرتبہ پشت کے بل اس زمین پر لیٹا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر، اس کے بعد شکم کے بل جو ہے زمین پر لیٹا، پھر اپنا ماتھا، اپنی پیشانی وہ اس نے جلتی ہوئی ریتی پر رکھے، اور یہ کام بار بار کرتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، اے میرے نفس، اے میرے نفس، یہ اس وقت کی تکلیف چکھو، اس وقت کی تکلیف کا احساس کرو، اسے محسوس کرو، اس لیے کہ یہ اس تکلیف کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو آخرت میں ہمارے گناہوں کے بدلے میں خداوند عالم کی طرف سے عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ لہٰذا پہلے اس کو محسوس کرو، جب اس کی تکلیف کو محسوس کر لے گا میرے نفس تو پھر تو گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان گناہوں کے نتیجے میں جو تجھے سختی اور عذاب حاصل ہونے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس نے ایک کام کیا، اور کام کرنے کے بعد اس نے پھر لباس پہنا، رسول کی خدمت میں آیا، سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا اور کہا کہ میں تجھے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ تو یہ کام انجام دے رہا تھا، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ کام میں نے صرف خوف خدا میں انجام دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے یہ گناہیں کیا، ان کے قریب میں گیا تو مجھے آخرت میں اس سے بھی کہیں زیادہ عذاب ملے گا، میں وہ جو آخرت میں مجھے عذاب ملنے والا ہے اس کے خوف سے میں نے یہ کام انجام دیا ہے کہ میں یہاں اس وقت یہ تکلیف سہ کے یہ ذرا سے سمجھنے کی کوشش کروں اور محسوس کروں کہ جب میں یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر آخرت کی مشکل میں کیسے برداشت کروں گا۔ رسول کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رسول نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کے قریب جمع ہو جاؤ۔ صحابہ اس کے قریب جمع ہو گئے، کہا اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اب اس نے صحابہ کے لیے دعا کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اثر مرتب ہوتا ہے، آپ کا سوال تھا کہ کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کو جب خوف خدا ہوتا ہے، خوف عقاب ہوتا ہے، تو پھر وہ معاصی سے اپنے کو اس طرح دور کر لیتا ہے، دنیا کی لذتوں سے اس طرح دور کر لیتا ہے، اور اس دنیا کی سختیوں کو برداشت کرنے پر بالکل کھلے دل کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ وہ اس طرح تیار ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے نظر میں یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بات تو ایک عام انسان کی تھی۔ ایک چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک سب سے بڑا اثر جو خوف خدا کا ہوتا ہے، خوف خدا کا سب سے بڑا اثر ہے کہ انسان کو زندگی میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور اطمینان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اور یہ اطمینان انسان کو ذکر خدا یا خوف خدا سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے ائمہ کی زندگی میں مسلسل دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے۔ مثلا خود مولا کائنات کا یہ کہنا، اطمینان کا مطلب کیا ہے کہ اطمینان جب انسان کو حاصل ہو گیا تو پھر وہ موت کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے، وہ جلدی سے جلدی یہ چاہتا ہے کہ میں پروردگار کے قریب جاؤں اور وہاں جو نعمتیں ہیں میں ان سے بہرہ مند ہوں، لہٰذا موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تمنا کرتا ہے، موت کے لیے بالکل ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ یہ آدمی کب کرے گا؟ جب موت کا خوف اس کے یہاں سے برطرف ہو جائے۔ موت کا خوف کب برطرف ہوگا؟ جب انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اطمینان حاصل ہونے ہی کا نتیجہ تھا کہ مولا کائنات ہمیشہ بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر جا پڑے
یا موت اس کے اوپر آ پڑے. یہ صرف اولی مرحلے تک نہیں، امام نے، مولا کائنات نے اس چیز کو اپنی عمل زندگی میں بھی جتنے غزوات ہیں رسول کے ساتھ مدد کے طور پہ کیے، سب میں بالکل ایسا بے دریغ انداز میں مولا جو ہے وہ اپنی جان کو نچھاور کرتے تھے رسول کے اوپر. جنگوں سے الگ ہٹ کے شب ہجرت مثلا رسول نے کہا کہ میرے قتل کے لیے لوگ آئے ہیں، اس کے باوجود سو گئے مولا. یہ سب اطمینان کا نتیجہ تھا. یا خود آپ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مثلا، ان کا بڑا مشہور واقعہ جو ہمارے تمام ناظرین کی ذہنوں میں ہوگا، ان سے کہوں گا ذرا سا اس کے اوپر کبھی اس پہلو سے بھی غور کیا کریں تاکہ زندگی میں ہمارے خدا سے قربت کے جو ہے علامتیں پائے جائیں اور اسباب پیدا ہوں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ آئے، آپ نماز میں مشغول ہیں اور لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے، امام کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، آپ کا گھر جل رہا ہے، آپ کا گھر اس وقت برباد ہو رہا ہے. مگر امام کے اوپر کوئی اثر نہیں، امام کے اوپر کوئی اس کا تاثر نہیں. امام بدستور اپنی نماز پڑھتے رہے. نماز جب مکمل کر لی امام نے، تو جتنی دیر امام نے نماز مکمل کرنے میں لگائی اتنی دیر میں امام کے گھر کی آگ بھی خاموش ہو گئی اور گھر کی آگ وہ بجھ گئی، خاموش گل ہو گئی. اب امام نے نماز تمام کی تو لوگوں نے پوچھ لیا، کسی ایک صحابی نے، چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی تھی، آپ کو بار بار متوجہ کیا جا رہا تھا، آپ کے کانوں میں آواز جا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ مضطرب نہیں ہوئے، بے چین نہیں ہوئے. یہ وجہ کیا تھی؟ وہ کون سا سبب تھا کہ جس بنا پر آپ اپنے گھر کو جلتا ہوا سن رہے ہیں مگر ذرا سا بھی بے چینی نہیں ہے اور آپ عبادت خداوندی میں مصروف ہیں، اس کو ترک نہیں کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں جہنم کی جو آگ ہے اس کا تذکرہ، اس کا تذکر، اس کی یاد اور اس کا خوف، یہ چیز تھی جو مجھے روکے ہوئے تھی کہ یہ دنیا کی آگ یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اور جب آپ اس روایت کے ذیل میں روشنی میں یہ ملاحظہ فرمائیں کہ امام نماز پڑھتے رہے بالکل اطمینانی کیفیت میں کہ میں اگر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ میرے گھر کی حفاظت کرے گا، میں نماز نہیں توڑ سکتا، مجھے جہنم کا خوف ہے، مجھے وہاں کی آگ اور عقاب کا ایک خوف محسوس ہو رہا ہے، لہٰذا میں جنت یہ نماز اور اس کی عبادت جو ہے، جو اس کی اطاعت میں مشغول ہوں، اس سے میں باہر نہیں جا سکتا. لہٰذا امام نے کیا کیا؟ گھر بھی محفوظ رہ گیا امام کا، آگ بھی خاموش ہو گئی. تو یہ اتنے اثرات ہیں. وہ شخصیت، معذرت کے ساتھ آپ کی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے، کہ یعنی کہ وہ شخصیت ایک کامل ترین اطمینان پہ سے، جیسے خود امام علی علیہ السلام نے جب ضربت لگی تو اسی دن فرمایا تھا کہ فزت ورب الکعبہ. وہ فزت ورب الکعبہ، وہ کامیابی جو ہے وہ شاید اسی میں ہے کہ کیونکہ وہ کامیابی، وہ اطمینان اور اس کے اس ایسے مرحلے پہ تھے کہ جب وہ موقع آیا کہ جب اس دنیا سے بچھڑنا ہے، کہ جو خود امام اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور یہ بہت سارے اس کے بارے میں ضم کیے. پھر اور جب وفات کا اور شہادت کا وقت آیا تو اس وقت فرما رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، کہ میں اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہے، اپنے سارے اعمال سب کی اس لمحے کے لیے وقف کر دیے. اور وہ اس جب لمحہ آیا تو اس وقت فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، اور اس کی وجہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اس اطمینان کے مرحلے پہ تھے. تو اسی بات کے ساتھ آپ کو بڑھاتے ہوئے اس بات کو، اور کچھ سوالات مومنین کی طرف سے آئے ہیں تو وہ بھی کچھ سوالات لیتے ہیں تاکہ اپنی گفتگو میں وہ بھی شامل ہو جائیں. ناظرین محترم، کچھ سوالات مومنین کی طرف سے وارد ہوئے ہیں اور ہم اسی خوف خدا کی گفتگو سے متعلق ان کچھ سوالات کو لیتے ہیں اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ وہ بھی مومنین بھی ہمارے اس گفتگو میں شامل ہو سکیں. جی، پہلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انسان کو تو خوف خدا ہمیشہ رہتا ہے، پر انسان کے کبھی کبھی انسان سے ایسے گناہ ہو جاتے کہ انسان خوف خدا سے بھی اور خوف کرنے لگتا ہے. تو ایسی کون سے راستے پر چلے؟ دین کے راستے پر تو چلنا چاہیے، پر پھر بھی انسان بھٹک جاتا ہے دنیا میں، تو ایسے کون سے اعمال کرنا چاہیے؟ پلیز بتائیے، دعائیں. جی اگلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام جلال عباس کاظمی ہے جی بسم اور اللہ. میں لاہور پاکستان سے جی ماشاء اللہ. عرض کر رہا ہوں، اور میں سفیران ہادی کا ایک معمولی سا جناب خادم بھی ہوں. خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات آج ہادی ٹی وی کا بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا جناب پروگرام ہے، خدا کا خوف. تو میں تمام
اپنی بہنوں سے اور اپنے مومن مومنات سے اور اپنے تمام عزیز و اقارب سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں اس میں شادیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کے اندر خدا خوف کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی عزیز کو، کسی دوست کو نظر آتا ہے؟ جی بہت بس مہربانی. یہ ایک میرا معمولی سا سوال ہے اور اس کے اوپر آپ جواب دیں. جی اگلا سوال سنائیے گا. ہیلو، السلام علیکم. علیکم پوری السلام ورحمۃ ہادی اللہ. ٹیم کو میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں رات کو تو عجیب سا خوف آتا ہے، جیسے جن چڑیلوں کا وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت. تو ایسا کیا ہے کہ حالانکہ خوف تو خدا کا ہونا چاہیے، ایسا کیا ہے کہ خوف دور ہو جائے، ڈر نہ لگے؟ جی بہت شکریہ. جی بڑی مہربانی. یہ سوالات تھے کچھ ہمارے مومنین کی طرف سے. ایک بہن نے سوال کیا قبلہ کہ انسان، وہ ہم نے کچھ بیان بھی کر دیا آپ نے اس میں، لیکن پھر بھی ان کا سوال کے حوالے سے جواب دے دیں کہ انسان کو خوف خدا کے لیے کیا اعمال بجا لانے چاہیے تاکہ وہ انسان اس خوف خدا، جیسے آپ نے بیان فرمایا، اس خوف خدا میں وہ پیش اور اس خوف خدا کو درک کر لے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں محترمہ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ آپ نے گفتگو یوں شروع فرمائی تھی اپنے سوال میں کہ انسان کو خوف خدا تو ہمیشہ رہتا ہے، کبھی کبھی وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو دیکھیے، اس کے لیے ائمہ نے تو یہی فرمایا کہ انسان کو ہر وقت خوف خدا میں رہنا چاہیے. لیکن خوف خدا میں رہنے کا مطلب، جیسے کہ ابتدائی گفتگو میں ہم لوگوں نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ انسان خوف خدا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. تو اگر وہ کسی معاصی کی طرف، کسی گناہ کی طرف گیا ہے، کسی بھی اطاعت سے دور ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خوف خدا نہیں تھا. اس لیے کہ جب بندہ اپنے سامنے خدا کو دیکھ رہا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ تم خدا کو یوں سمجھو کہ خدا آپ کے سامنے پیش ہے، اگرچہ کہ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو. تو اگر خدا کو ہم اپنے سامنے حاضر و ناظر جانتے ہیں ہر وقت، تو پھر ہم کسی گناہ کی طرف نہ جائیں گے. لیکن جیسے کہ بہن کا سوال تھا کہ گناہ میں ہم پڑ جاتے ہیں، خوف خدا جو ہے اتنی ظاہر سی بات، جتنے ہم گناہ میں پڑھیں تو خدا کا خوف اس وقت ہمارے دل میں نہیں ہے. تو اس کے لیے کہ خوف خدا ہمارے دل میں رہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے روایات میں الگ الگ جگہوں سے جو ہمیں استفادہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسباب ہیں ایسے، کچھ چیزیں ہیں ایسی جو ہمیں بجا لانے سے خوف خدا ہر وقت رہ جائے گا. مثلا سب سے پہلے تو یہ کہ خدا کی عظمت، خدا کی جلالت اس کو محسوس کریں کہ خدا کتنا جلیل القدر ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے. اس کے علاوہ مثلا یعنی گویا کہ اپنا سب سے پہلے خدا پر عقیدہ مضبوط کریں، یقین کامل خدا کے اوپر اور اس کے عظمت کے اوپر. یوں خدا تو ہم سب کو یقین ہے کہ خدا ہے، موجود ہے، لیکن خدا کی کبریائی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم مثلا جو اس کے لیے چیز بتائی گئی حدیثوں میں، وہ یہ کہ مریض جو ہیں ہمارے یہاں، ان کی عیادت کے لیے جائیں. کوئی بھی پریشان حال ہے اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں، اس کی دیکھ بھال کے لیے جائیں. مثلا ہم اپنا خاتمہ، کہ ہمارا خاتمہ کس طرح ہوگا، اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں. اپنی موت کو یاد کرتے رہیں. موت کے وقت کیا کیا مشکلیں آتی ہیں، جاں کنی کے وقت، روح نکلتے وقت جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ سب ہم اپنے ذہن میں رکھیں، ان کو یاد کرتے رہیں. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آیات میں ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ان میں غور کریں. اور جو ہمارے فرائض ہیں، مثلا نماز پنجگانہ، ان کے دیکھیے بہت بڑی بات ہے، ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو چھوٹا سا کام ہے، مگر خوف خدا ہر وقت ہمارے دل میں رہ سکتا ہے اور خدا کی طرف سے نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں. وہ کیا کہ جو ہمارے فرائض ہیں، ہمارے علماء نے بھی اسی بات کے اوپر بہت تاکید کی ہے کہ جو فرائض ہیں، مثلا نماز پنجگانہ، ان کو ان کے اوقات پر انجام دیں. اور جو نوافل ہیں، جو مستحبات ہیں، مثلا نماز شب، ایک بہن کا سوال بھی تھا، نماز شب، اس کو بھی ساتھ ساتھ انجام دیتے رہیں. اگر ہم نے پانچوں وقت کی نماز اس کے وقت پر ہم نے پڑھنا شروع کر دی تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ خود بخود آزادی اور نجات اور چھٹکارا مل جائے گا، پریشانیوں سے، اور ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے. تو بہت سارے ایسے ہیں، اور اس میں یہ کہ جو ہمارے مومنین، علماء یا نیک بندے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں. ہم یہ بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جائیں اس سے پوچھیں کہ بھائی اس وقت دنیا کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، بھائی اس وقت جو ہے وہ فلاں جگہ، مثلا ہم زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ فلموں کی بات، کھلاڑیوں کی بات، کھیل کود کی بات، اسپورٹس کی بات، تو اس میں وقت برباد ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے بجائے کہ جن سے اس طرح کی ہمیں معلومات حاصل ہوں، یا مثلا کچھ ہمارے ہندوستان میں پروگرام آتے ہیں کہ کون بنے گا کروڑ پتی یا اس طرح کے، ان سارے پروگرامز کو دیکھنے کے بجائے ہم کیا کریں،
علماء کی مجالست اختیار کریں، صالحین نیک بندوں کے قریب اٹھیں بیٹھیں، علماء کے قریب جائیں. ان سے کیا ہوگا ہمیں، کیونکہ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں خدا کو یاد دلائیں گے. جب خدا یاد رہے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاصی سے دور رہیں گے، گناہوں کے قریب بالکل نہیں یعنی جائیں جو گے. آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ عمل بجا لیں کہ جو حقوق میں سے شمار ہوتا ہے، یعنی کہ چاہے وہ حقوق خدا میں سے ہو چاہے وہ حقوق عباد میں سے ہو، حقوق عباد خدا. یہ جو انسانی امداد ہے، یہ جو ایک صلہ رحم جس کو کہتے ہیں، یا خوش اخلاقی یا مروت، یہ کئی الفاظ ہیں جو روایات میں تعبیریں ہیں الگ الگ، یہ بہت ضروری ہیں. اگر ہم یہ انجام دیتے رہیں، یعنی کیا مروت کا کیا مطلب، صلہ رحمی کا مطلب کیا؟ صلہ رحمی تو یہ کہ ہمارے اعزاء و اقارب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہم سے پوری ہو سکتی ہے، تو ہم جائیں بغیر اس کے کہے، بغیر اس کے طلب کی پوری کریں. کوئی دوسرا بندہ ہے، اس کو جو چیز کی ضرورت ہے اور ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم یہ سب پوری کرتے رہیں تو پھر خدا کا خوف ہمارے دل میں رہے گا اور ہم اسی وجہ سے شاید روایات میں حقوق عباد کی طرف زیادہ تنبیہ کی جائے گی، اس میں اہمیت زیادہ بتائی گئی کہ شاید حقوق عباد تو خدا معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس سے متعلق ہے، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہو سکتے. حقوق خدا اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ کریم ہے، لیکن وہ غفار اور کریم اور رحیم حقوق عباد کے میدان میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہاں پر عدل سے کام لوں گا، یہاں پر فضل سے نہیں. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. بڑی مہربانی قبلہ. دوسرا سوال ایک برادر نے کیا ہے، ایک صاحب نے کیا ہے کہ عموماً رسومات، انہوں نے ویسے شادیوں میں کہا ہے کہ خوف خدا کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، عموماً رسومات میں ہمارے ہاں پاکستان ہو یا جہاں پہ بھی زیادہ اتنا دین کے جو ہیں ان کے جو قوانین ہیں ان کو ملحوظ اور ان کو اہتمام نہیں کیا جاتا. عموماً رسومات جو بھی ہیں، چاہے وہ یہ ایک بہت بری لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت آ گئی ہے، رائج ہو گئی ہے، بالخصوص شادیوں کے پروگرام میں اور بھی دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں. تو ان میں ظاہر سی بات ہے، جیسے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر اس میں خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہے، مثلا بے حجابی ہو رہی ہے، مثلا اسراف ہو رہا ہے، اسراف یعنی انتظامات میں فضول خرچی ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ خلاف شریعت ہے. خلاف شریعت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خوف خدا ہمارے دلوں میں نہیں، تبھی تو ہم ایسا کام کر رہے ہیں. مثلا اس میں موسیقی کا، گانے بجانے کا انتظام ہو رہا ہے، تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں رقص و سرود کے اہتمامات کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ پھر دین کے خلاف ہے، دین کے بالکل مخالف ہے، اور خدا اس چیز سے راضی نہیں ہے. اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ خوف خدا رکھنے والے کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی خدا مخالف کام، شریعت مخالف کام انجام نہ دے. اگر شریعت کے مخالف کوئی کام انجام، مثلا بے حجابی، یہ ایک بڑی چیز ہے کہ اس وقت عورتیں اور مرد مخلوط طور پر جو ہے وہ شادیوں کے انتظام میں رہتے ہیں، وہیں عورتوں کا انتظام ہے، وہیں مردوں کا انتظام ہے. تو مخلوط انتظام سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، مگر حجاب کی رعایت ہر حال میں ضروری ہے. آپ یہ کہ مخلوط انتظام نہ کریں، الگ الگ انتظام کریں، مگر وہاں بھی بے حجابی ہو رہی ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. تو معیار یہ مخلوط ہونا اور جدا جدا ہونا یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ حجاب اور تمام احکام و فرامین شریعت کی رعایت اور ان کا لحاظ، یہ معیار ہے. یعنی جہاں پہ بھی انسان زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبہ میں قوانین خدا کی رعایت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. قبلہ ہمارے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ معصومین جب فرماتے ہیں کہ بھئی خوف خدا رکھو تو اس مومن کو کیسا رہنا چاہیے؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا بھی کہ انسان کو ہر وقت خوف میں رہنا چاہیے. جی بالکل، اگر انسان ہر وقت خوف میں ہے، یہ انسان کی زندگی کا معیار اصلی ہے. یوں تو اب انسان خوف کبھی کسی اپنے سامنے والے طاقتور سے خوف کھاتا ہے، کبھی کسی اور چیز سے خوف کھاتا ہے، کبھی دنیا میں سینکڑوں چیزیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان خوف کھاتا ہے، مگر وہ خوف اس کے کام نہیں آنے والے ہیں. اس کو خوف کھانا چاہیے خدا سے، اس لیے کہ ایک حدیث ہے امام کی، اور امام نے متعدد بار فرمایا ہے، اور ہمارے کئی اماموں نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. امام کہتے ہیں کہ جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرا، اللہ اس کو ہر چیز سے بے خوف کر دیتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرا، پھر وہ ہر چیز کے سامنے اپنے کو خوفزدہ محسوس کرتا ہے. تو اب یہ کہ بندے کو ہر وقت خوف کے عالم میں رہنا چاہیے، خدا سے خوف کھاتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ خوف خدا دنیا و آخرت کی ہر خیر کی چابی، دنیا و آخرت کی ہر خیر کی بنیاد کیا ہے؟ خوف خدا. اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے تو پھر اس کا مطلب دنیا کی ہر خیر اور آخرت کی ہر خیر آپ کے پاس ہے. تو خوف ہر حالت میں آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے. کوئی بھی آپ کی زندگی کا لمحہ خوف خدا سے خالی نہ رہنا چاہیے. اگر خوف خدا سے خالی رہا تو اس کا مطلب آپ خود سمجھیے کہ پھر آپ خدا کے وہ بندے نہیں ہیں کہ جیسا خدا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ایسا ہو. سبحان اللہ. بندوں کے حوالے سے گفتگو کی اور بڑی خوبصورت، جیسے قرآن میں ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خدا کے جو بندے ہیں وہ علماء ہیں. تو وہ جو علماء ہیں وہ خدا سے خشیت کرتے ہیں اور خدا سے
خوف کھاتے ہیں. تو قبلہ یہاں پہ جیسے آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں خوف سے متعلق ڈیٹیل سے تحلیل سے فرمایا، لیکن یہاں پہ قرآن میں قبلہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے خشیت، لیکن یہ خاص ہے لفظ علماء کے ساتھ. جہاں بھی علماء کا ذکر آیا ہے وہاں پہ یہ لفظ خوف استعمال نہیں کیا، وہاں پہ خشیت استعمال کیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں خشیت اور خوف میں فرق کیا ہے، اور انتہائی مختصر کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ لفظ فقط خشیت علماء کے ساتھ کیوں استعمال کیا؟ جی اصل میں خشیت کے معنی بھی ڈر اور خوف کے ہیں، مگر ایک خوف ہے ایک خشیت ہے، دونوں میں ایک فرق ہے. جو بنیادی فرق ہے وہ یہ مختصر لفظوں میں کہ خوف ایک تأثر عملی کا نام ہے، یعنی اس کا ہمیں جو اثر ملتا ہے وہ عمل میں ملتا ہے، لیکن خشیت جو ہے وہ تأثر قلبی کا نام ہے. اس کو یوں سمجھا جائے، خوف خدا کا مطلب اور خشیت خدا کا مطلب. خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ عقاب سے، قیامت کے عذابوں سے ہم کو جو ہے وہ خوف محسوس ہوا، لہٰذا ہم نے کیا کیا، عملی زندگی میں ہمارا یہ ہوا کہ ہم معاصی سے، گناہوں سے، جرائم سے دور ہو گئے. اچھا، خشیت کا مطلب کیا کہ دل میں ہمیں اس کا اثر محسوس ہو. دل میں اثر کس چیز کا؟ اب خوف کا نہیں، خوف کا تو عملی طور پہ ہمیں اثر جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. دل میں کس چیز کا اثر کہ عظمت خداوندی کیا ہے. عظمت خداوندی کا جب خیال ہمارے ذہن میں آئے گا تو اب وہ ہمارے شعور میں، ہمارے احساس میں آئے گا، تو اس سے کیا ہوگا، اس میں کئی چیزیں ہیں. مثلا انسان کو یہ خوف ستائے گا کہ پروردگار سے کہیں میں دور نہ ہو جاؤں. اب یہاں پہ دیکھیے تھوڑی کیفیت بدل گئی سوچنے کی اور شعور کی. وہاں خوف کیا تھا کہ میں کہیں عقاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، وہ وہاں تک خوف ہے. یہاں کیا ہے، یہاں انسان کو خوف یہ ہے کہ میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤں، کہیں خدا کی قربت مجھ سے چھن نہ جائے. یہ ساری چیزیں. اچھا، ایک چیز ان میں اس کو اور سمجھنے کے لیے ایک اور فرق ہے، وہ یہ کہ یہ جو خوف ہے اس میں تحرک ہے، حرکت ہے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں خشیت ہے اس میں سکون اور ٹھہراؤ ہے. کیا مطلب؟ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے سامنے کوئی ایسا دشمن نظر آتا ہے کہ جو اس کی جان لینے کے در پہ ہے، اس کے سامنے بندوق تانے ہوئے کہ بس اس کو گولی مارنے والا ہے اور اس کی جان ختم ہو جائے گی، یا مثلا ابھی جیسے کچھ حادثات دیکھنے بھی آئے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے اور سیلاب اچانک سے آ گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں اب ان کا اس کو خوف ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دو چیزیں اب یہاں پر ہوتی ہیں، دو حالتیں اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں. ایک حالت کا نام خوف، ایک حالت کا نام خشیت. وہ کیا ہیں دونوں؟ کہ سب سے پہلے اس کے اوپر حالت یہ طاری ہوتی ہے کہ وہ اس اپنے سامنے جو چیز ہے جس سے اس کو ڈر لگ رہا ہے، جس سے اس کو خوف محسوس ہو رہا ہے، مثلا دشمن اس کو مارنے کے بالکل در پہ ہے کہ اس کو مار دے گا اگر 2 سیکنڈ اور اس کے سامنے کھڑا رہا، تو کیا کرتا ہے؟ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھاگتا ہے، وہاں سے حرکت کرتا ہے، اس سے فرار اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یا مثلا سانپ ہے سامنے، شیر آ گیا سامنے، بچھو، سب کچھ بھی. پھر دوسری حالت کیا طاری ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے اس دشمن سے یا اس موذی سے، سانپ، بچھو یا جو بھی شیر جو بھی ہے یا دشمن ہے یا سیلاب ہے، کہ اس سے بچتے ہوئے جب فرار کرتا ہے ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اب وہ محفوظ اپنے کو محسوس کرتا ہے، وہاں تک اس کا دشمن نہیں پہنچ پائے گا، وہاں تک اس کے دشمن کی رسائی نہیں ہو پائے گی. تو وہ کیا ہوگا وہاں پر اب سکون کے ساتھ مقیم ہو جائے گا. تو یہ دو حالتیں جو طاری ہوئی کہ پہلے وہ بھاگا، فرار کیا، دوسری بار وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ جہاں اب اس کو دشمن کے آنے کا خطرہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ کیا ہے، قیام پذیر ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی فرار والی حالت جو اس کا نام خوف ہے، اور یہ جو دوسری سکونت والی حالت ہے اس کا نام خشیت ہے. اس کو اب خوف خدا اور خشیت خدا میں یوں تطبیق دیجئے کہ انسان کو اگر گناہوں سے خوف ہوتا ہے، انسان کو جہنم سے خوف ہوتا ہے، انسان کو وہاں کے عذاب، وہاں کے عقاب، وہاں کے سزاؤں سے خوف ہوتا ہے، تو وہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، ہر طرح کی گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہر چند یہ چاہتا ہے کہ بالکل مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، بہت کوشش کرتا ہے کہ میں دور رہوں ان سے. مگر جب وہ معرفت اس کی بڑھتی ہے، فرار کرتے کرتے وہ اس منزل پر پہنچتا ہے، اس کی معرفت بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے اور خدا کی قربت کے بالکل اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اسے لذت خدا کی قربت کی حاصل ہونے لگتی ہے، تو اب وہ اتنے قریب خدا کے ہو جاتا ہے کہ اب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں تو میرے پاس کوئی گناہ نہیں آئے گا، اب میں بالکل محفوظ ہوں گناہوں سے. تو جب اس منزل پر چلا جائے کہ گناہ اس کے پاس جان نہ سکیں، گناہ اس کے پاس بالکل کسی طرح کا تصور نہ کر سکے کوئی کہ کوئی وہاں گناہ سے اس کو کوئی آلودہ کر دے گا یا کوئی گناہ پہنچ جائے گا، جب اس منزل پر پہنچ جائے گا تو اسے کہتے ہیں خشیت. مگر یہ جو خوف ہے فرار کی حالت،
یہ بہت ممدوح ہے، خدا نے اور ائمہ نے، رسول نے اس کی مدح کی ہے کہ انسان کو خوف رکھنا چاہیے، لیکن یہ اکثر مخلوق ہے، یہ خوف خدا رکھتی ہے، مگر خشیت جو ہے اللہ نے صرف اپنے نبیوں کے لیے بیان فرمائی ہے یا علماء کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس منزل پر پہنچ جانا وہ معرفت کا محتاج ہوتا ہے کہ خدا کی جب معرفت ہوگی جس منزل پر تو خدا کے اتنا قریب ہوگا. اور معرفت کا جو دار و مدار ہے وہ علم کے اوپر ہے. انسان کو جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت ہوگی اتنا خدا کے قریب جائے گا. تو جب علم بہت زیادہ بڑھ جائے گا، معرفت بہت زیادہ بڑھے گی، تو وہ خشیت کی منزل میں جائے گا. اس لیے یہ کہا ہے کہ علماء ہی صرف خشیت کرتے ہیں. خوف تو سب کرتے ہیں خدا سے، مگر خشیت علماء کرتے ہیں. بہت مہربانی، آپ کا سلامت رہیں کہ یہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ خوف اور خشیت میں فرق، یعنی کہ خوف میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے چھن جانے کا اور خطرہ سا لگا رہتا ہے، لیکن خشیت میں ایک اطمینان ہوتا ہے، اطمینان ہوتا حاصل ہو ہے. جاتا اور یہ عبادت اور یہ جو مقام ہے اور یہ فضیلت ہے، یہ خاص کر دی ہے خدا تعالیٰ نے اپنے علماء بندوں کے ساتھ. اور علماء میں ہم اگر تفسیر حقیقی لیں تو علماء جو وہ راسخون فی العلم اور وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. تو قبلہ بہت مہربانی، آج کے موضوع پر گفتگو کی اور آپ سے ہم نے کافی استفادہ کیا، اور ہمارے ناظرین نے بھی یقیناً استفادہ کیا ہوگا. اور میں اپنی ہادی ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. ناظرین محترم، آپ نے جیسا ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ مولانا سید قمر عباس صاحب، اور موضوع آج کا تھا خوف خدا، اور اس موضوع پر گفتگو کی. جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انسان کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خوف خدا رکھیں. اب خوف خدا سے مراد کیا ہے؟ کہ خدا کے بتائے ہوئے اعمال اور امور احکام کی ہم بجاوری کریں اور اس کی اطاعت کریں. حقیقی خوف ہی تب ہی ہوتا ہے جب انسان اس خوف سے اثر لیتا ہے. حقیقی خوف تب ہے کہ جب اس انسان اس خوف سے اثر لے اور اس اثر کے نتیجے میں جو اعمال بجا لائے، وہ حقیقی خوف کا مصداق قرار پاتے ہیں. اور یہ گناہوں سے بچنا اور احکام کی بجا لانا اور واجبات کو بجا لانا، یہ ایک اس کا اثر ہے. لیکن جب انسان گناہوں میں پڑتا ہے تو اس کا ایک اثر جو ہے نا، سب سے بڑا اثر وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی ہدف سے انسان اس کو بھول جاتا ہے اور حقیقی ہدف سے ہٹ جاتا ہے، اور انسان اپنی جو معیار انسانیت ہے اس سے گر جاتا ہے. اس لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. اور گناہ بھی وہ تھے جو انسان کے لیے نقصان دہ تھے، اور جو خدا ہی جس کی علت اور جس کے اسرار سمجھ سکتا ہے، جو انسان کو جن گناہوں سے روکا گیا اور جن اعمال سے روکا گیا اور جن اعمال کو بجا لانے کے لیے واجب قرار دے دیا گیا. تو کافی اعمال ہیں، کافی جیسے آغا صاحب نے بیان فرمایا کہ کافی اذکار ہیں، کہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہونا چاہیے. اور وہ خوف تب پڑتا ہے کہ جب انسان سب سے زیادہ یقین رکھتا ہو خدا پر، خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہو، اور اس یقین کی بنیاد سے ہی انسان وہ خدا سے کے مقام اور عظمت سے خوف کھاتا ہے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے امام آغا صاحب کے انتہائی مشکور ہیں. اور انشاءاللہ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر. هنا مقامه أزور لتنفحني نفحات